شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامعت یا ہم بستری نہ کر لی جائے ولیمہ نہیں. بیوی آ گئی, رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے, دو چار گفتگو ہو گئی, باتیں ہو گئیں, بس ہو گیا. اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں, جائز آپ کے لیے. اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے اور اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد دعا کریے اور ولیمہ کریے. ایک تو ولیمہ سنت ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے, جعفران لگی ہوئی ہے, خوشبو آ رہی ہے. آپ نے کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی شادی کر لے. اچھا, سیبہ سے یا باقرہ سے, کنواری یا شادی شدہ تھی, طلاق شدہ؟ کہا اللہ کے نبی باقرہ تو نہیں ہے, کنواری, لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال ہو چکا. ایسا کیوں کیا؟ کنواری سے شادی کرتے. کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو, تجربہ ہو, تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے. اس مقصد سے میں نے شادی. آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, ولیمہ کیا؟ کہا نہیں. آپ نے کہا ولیمہ کرو. دیکھیے حکم ہے, اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو. اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو, لیکن کرو. ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے, یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں, جائز طریقے سے رہ رہے ہیں. ولیمے کا حکم ہے, ولیمہ کرنا چاہیے. ایک یہ کھانا, اس کا حکم موجود ہے. اور دوسرا عقیقہ. عقیقے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. دو شکلیں یہ ہیں کہ 7ویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں, لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے, کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں. غریب اور مسکین ڈھونڈے جائیں, کون ہے ضرورت مند, ان کی دعوت دی جائے. ایک تو یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو ایک بکری, لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے, تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا. اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں. یہ ایک عقیقہ. عقیقے کے علاوہ, ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر. یہاں تک کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے, لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں, اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے. اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا. پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی. میرے بھائیوں, کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی. پھر زکات دینے والا زکات دینے کی خوشی میں کھلائے گا, لو آج ہم نے اتنی زکات دی. پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ دعوت دے, میں 30 روزے رکھ لیے, لو. حج بھی ایک عبادت ہے. جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے. جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ختنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے, نہ ختنے کی دعوت جائز ہے. ہاں, اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا ختنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجئے, ختنے کی دعوت مت دیجئے, اور یہ کہیے کہ ہمارے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے, عقیقے کا کھانا کھائیے, اور میں ختنے کا نہیں. ختنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریجیکٹ کریے اور اس ختنے کی دعوت میں آپ بچ جائیے, کیونکہ ختنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یاد رکھنا اسلام کے اندر صرف 2 ہی کھانے کو جائز قرار دیا اور اس کا حکم ہے, ایک ولیمہ